براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں مظفر آباد۔ نون لیگی رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کانفرنس جو ہے راجہ فاروق صاحب بھی یہاں موجود ہیں، احسن اقبال صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر مصدق صاحب بھی ہیں، اور بھی آزاد کشمیر کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں یہاں موجود ہیں۔ جو الیکشن 25 تاریخ کو ہوا اس کے بارے میں بہت سی پریس کانفرنسز کی جا چکی ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ بڑی مختلف ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے، اس حوالے سے کہ جو کچھ جولائی 25 2021 کو ہوا وہ من و ان جولائی 25 2018 کی ایک ریپیٹ پرفارمنس تھی۔ وہی چیزیں، وہی معاملات جو 2018 کو ہوئے، وہی معاملات 2021 میں نظر آئے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہم ایک دفعہ پھر شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ حکومتی پارٹی کاغذوں میں تو جیتی ہے، لیکن حقیقت میں 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں جمہوریت ہاری ہے، اور اس سے بھی زیادہ کشمیر کی کاز ہاری ہے کہ آج ہم کیسے دنیا کو منہ دکھائیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ میں ایک معمولی سی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک جماعت کے 6 لاکھ ووٹ ہیں اور 26 سیٹیں ہیں، دوسری جماعت کی 5 لاکھ ووٹ ہیں اور 6 سیٹیں ہیں۔ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت جو آزاد کشمیر میں آئے گی وہ کس طرح کشمیر کی کاز کو آگے بڑھا سکے گی؟ وہ جب کسی بین الاقوامی فورم پر جائے گی تو لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ جو بدنصیبی ہے وہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج ہمارا جو الیکشن کا عمل ہے وہ ریاست کے قبضے میں ہے۔ الیکشن کے عمل میں عوام کی رائے ثانوی حیثیت رکھتی ہے، عوام کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون پہلے دن سے ووٹ کی عزت دو کی بات کر رہی ہے، آج ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ راجہ صاحب نے جو 44 ٹکٹ دیے تھے ان میں سے 42 لوگ اپنے پیروں پر قائم رہے، بے پناہ دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے جماعت سے بھی اپنی لائلٹی دکھائی، وفاداری کا ثبوت دیا، اور باوجود مشکلات کے، باوجود دباؤ کے، باوجود لالچ کے اپنی جگہ پر قائم رہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے سیاست کی، اور اس سے بھی بڑھ کر مسلم لیگ نون کا کارکن، مسلم لیگ نون کا ووٹر وہ بھی قائم رہا۔ اور آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنے بڑے جلسے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس الیکشن میں کیے ہیں، جتنے پرجوش جلسے کیے ہیں، جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن متحرک تھا، کسی اور جماعت کا نہیں تھا۔ یہاں پر کیمپین آپ کو نظر آتی تھی، رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ اس کیمپین کی عکاسی نہیں کرتا جو آزاد کشمیر میں دیکھی گئی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا اس کی ڈیٹیلز کچھ راجہ صاحب بیان کر دیں گے، لیکن معاملہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا، معاملہ ایک پری پول ریگنگ سے شروع ہوتا ہے۔ معاملہ جب کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں، جب کارکن کو اور عہدیداروں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لو، حقیقت تمہارے سامنے ہے، جب انٹرویو کیے جاتے ہیں اداروں کے دفتروں میں،
جب ادارے ملوث ہوتے ہیں حکومتی پارٹی کے ٹکٹ بانٹنے میں، جب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایم پی اے نذیر چوہان کو مرچل کے جمع نہ کرانے پر کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالت نے نذیر چوہان کو ضمانت کے لیے 1 لاکھ روپے کے مرچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ آگاہ کریں کہ ایم پی اے نذیر چوہان کو آج گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ایم پی اے نذیر چوہان کو مرچل کے جمع نہ کرانے پر کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالت نے نذیر چوہان کو ضمانت کے لیے 1 لاکھ روپے کے مرچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ ایک بار پھر چلیں گے مظفر آباد، جہاں پر نون لیگ کی رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ ایک دفعہ پھر ہمیں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں نظر آیا، اور اسی طریقے سے نظر آیا جو 2018 میں تھا، جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں تھا، اور 25 جولائی کو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں ہوا۔ یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے الیکشن کے عمل کو، جو عوام کا حق ہے، ایک آئینی حق ہے، ہم اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور ہم اس کو چوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ آج لمحہ فکریہ ہے تمام آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ نے سلیکشن میں دیکھا کہ جو ایک اخلاقی اقدار ہوتی تھی، جو جمہوری اقدار ہوتی تھی، ان کو کس طرح تباہ کیا گیا اور ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا گیا۔ اور تباہ کرنے والے کون ہیں؟ جو آج پاکستان میں حکومت میں ہیں۔ آپ نے باتیں سنی ہیں جو حکومتی وزراء نے یہاں کی ہیں، آپ نے باتیں سنی ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے یہاں پر فرمائی ہیں، آپ نے وہ عمل دیکھا ہے جو وفاق کے اداروں نے یہاں پر کیا ہے۔ کیا ہم ایک شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے؟ کیا ہم جو آٹونومی آزاد کشمیر کو دی گئی تھی، ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک قدروں کو ختم کرنے کی کوشش ہے، جو ایک نفاق پیدا ہوا ہے معاشرے کے اندر۔ الیکشن تو ہو جائے گا، الیکشن اس کے بعد بھی ہو جائیں گے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ایک خاص ماحول کے اندر ہوتا تھا۔ میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نام لوں گا، میں ممتاز راٹھوڑ صاحب کا بھی نام لوں گا۔ جس طرح 5 سال راجہ فاروق حیدر صاحب نے حکومت کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کی تاریخ میں۔ انہوں نے ہمیشہ اخلاقی قدروں کو برقرار رکھا۔ آج ایک کھلا حملہ ہے آزاد کشمیر میں، جو سیاست کا ماحول تھا، جو سیاست کی روایات تھیں، ان پر ایک کھلا حملہ کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں جلدی جلدی بہتر نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر وہی بات ہوئی جس کا ہمیں خدشہ تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں میڈیشن کروں گا۔ جو وزیر اعظم صاحب نے ورلڈ کپ جیتنے کے مترادف کہا تھا، وہ بات آج آپ کو نظر آئی ہے۔ ہم نے جب 370 پہ ہم نہ بولے، حکومتی وزراء نے کہا جی 370 کی کوئی بات نہیں ہے، پریس کو کہا گیا۔ آج آزاد کشمیر میں ایک ڈمی پرائم منسٹر لا کر جو باتیں کی جا رہی ہیں صوبہ بنانے کی، جو باتیں کی جا رہی ہیں ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کی، وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادوں کی نفی ہے، یہ کشمیر کاز کو کھونے کے برابر ہے۔ اگر ہم آج وہاں سے ہٹ گئے، ہم نے کشمیر کاز جو ہم 74 سال سے اس موقف پر قائم ہے، ہم نے کوئی 2 طرفہ بات چیت ہندوستان سے شروع کر دی، تو پھر آپ یہی سمجھیں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ لائن آف کنٹرول پھر سرحد ہی سمجھی جائے گی۔ یہ کشمیر کے عوام کو قبول نہیں ہے۔ میں نے خود اس کیمپین میں دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا کشمیری جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک کڑی ہے کہ پچھلے جو 2-2.5 سال میں ہم نے یہ کڑیاں ملتی ہوئی دیکھی ہیں کہ کس طرح امریکہ سے بات ہوئی، کس طرح ہندوستان سے ہماری بات چیت ہوئی، کس طرح
اس الیکشن میں جو کچھ ہوا، جو باتیں کی گئیں، یہ سب کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے، جو اصولی موقف ہے، جو واحد موقف ہے، جو کشمیر کا واحد حل ہے، یہ اس سے انحراف ہے۔ اور یہ کوئی کشمیری کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج جو پاکستان میں حکومت پاکستان کے صوبوں کو اپنا حق نہ دے سکی، ان کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، وہ کبھی کشمیر کو اس کا حق نہ دے سکے گی۔ جو کچھ راجہ فاروق حیدر صاحب نے، ان کی کابینہ نے، ان کے ایم ایل ایز نے پچھلے 5 سال میں کشمیر کے لیے حاصل کیا ہے، آپ دیکھیں گے اس پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ ایک ایسے لوگ آج اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صرف پیسے کے بل بوتے پر حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں آنا چاہتے، وہ کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتے، وہ کشمیر کے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں آنا چاہتے۔ ان کا واحد مقصد یہاں پر اقتدار حاصل کرنا ہے اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے کشمیر کے بارے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے نوجوان، کشمیر کے عوام ان باتوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہم اس الیکشن کو مسترد بھی کرتے ہیں، اس کو کشمیر کے حقوق پر ڈاکہ بھی سمجھتے ہیں۔ میں فاروق حیدر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیں کہ اس الیکشن کے اندر کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں شاہد صاحب آپ کا، ایسے اقبال صاحب کا، مسعود ملک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ پارٹی کے مرکزی وزراء ہونے کی حیثیت سے آپ تشریف لائے مظفرآباد میں۔ میرا پاکستانی قوم سے ایک سوال ہے آج۔ آپ کے شکر گزار ہیں، آپ 74 سال سے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں کشمیری کے ساتھ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہمارے لیے جا کر باہر کشمیر کے سفیر بن کر کہتے ہیں ہمارے لیے حق خود ارادی تلاش کر رہے ہیں، کیا وہ مجھے 5 سال کے لیے محدود حق حکمرانی بھی نہیں دینا چاہتے؟ یعنی اس سے بڑا اور کیا مذاق کشمیریوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس آزاد خطے کے ساتھ؟ کیا آپ ہمیں 5 سال اپنی مرضی کی حکومت دینا چاہتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو حق خود ارادی دلائیں گے جو لامحدود ہے؟ یعنی محدود حق بھی مجھے نہیں دینا چاہتے۔ مجھے اس کا دکھ ہے، اس کا میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرے معزز سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں، سابق وزراء بیٹھے ہوئے پاکستان کے، کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس نے کھلواڑ کی آزاد کشمیر کے ساتھ، چھوڑیے باقی باتیں میں آؤں گا اس پر، جو اس نے آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس کے آئینی اداروں کے ساتھ، جس طرح اس نے اس کا مذاق اڑایا اور اپنا اس کا جو اس کی خلاف ورزی کی اسے، یہ میرے پاس پرندے ہیں سارے، میں کیا بولوں اب، کیا دکھ بتاؤں لوگوں کو؟ اپنے کپڑے میرے اترتے ہیں۔ یہی رات کو کل ہندوستانی ٹی وی جو ہے یہ دکھائے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کو گنڈا پور کو جو ہے نہ آنے دیا جائے ادھر، اور وہ اس کے اوپر لکھ رہا ہے انضباطی کارروائی کے لیے، کہہ رہے ہیں جو اربوں کروڑوں کی مالیت کے جو آپ اعلانات کرتے پھر رہے، جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، یہ فلاں چیز ہوئی ہے، یہ کیا آپ نے، اور پھر جب وہ پھرتا ہے تو پھر مطلب اثر تو پڑتا ہے نا۔ یعنی یہ بات یہ صرف کہنی کہ نہیں جی بس اثر پڑ جاتا، ہم کو بھیڑ بکریاں تو نہیں آزاد کشمیر کے لوگ، یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کو کیسے سبوٹاج کیا جائے، کہ یہ ہسٹری ہے میرے پاس، کیونکہ وقت تھوڑا آپ کے پاس، میڈیا کے پاس میری پریس کانفرنس کو کور کرنے کا، میں آپ کو 1975 سے نریٹ کر سکتا ہوں، ایک ایک الیکشن کا بتا سکتا ہوں کہ کیسے اس الیکشن پر اثر انداز ہوا گیا، اور ہمارا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی رائے کو جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ووٹ ہے، یہ کوہرشن کا ووٹ ہے، یہ پیسے کا ووٹ ہے، یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے۔ میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا، میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے، اس کشمیر کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے، کشمیری ڈائسپورا کو دکھاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہ ہمارے ساتھ، یہ مطلب ہے، یہ مذاق ہے یہ کہ مجھے لوگوں کو ڈینائی کیا جائے ان کے رائٹ آف ووٹ سے فری سے۔ یعنی یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ مرتضیٰ گیلانی صاحب کہ 250 آدمی مہاجر کیمپ سے ان کے پاس کھانا کھا رہا، میں نے فون کیا، انہوں نے کہا یہ شامل ہو گئے، اور تھوڑی بار گاڑیاں آتی ہیں، ان کے پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کے ایوان خرید لیا جاتا ہے۔ جو پیسے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ منی لانڈرنگ جو آزاد کشمیر کے اندر یہ سیریس کنسرن ہے، یہ پتہ کریں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، یہ کون لایا ہے۔ یہ ایک طرف آپ فیٹف کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے جو آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، تھوڑا پیسہ لگا ہے۔ یہ کیا آپ نے رواج ڈالا ہے آزاد کشمیر کے اندر، ہماری سیاست کے اندر، کہ پیسے کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ایمان خرید سکے۔
آپ کی بعض لا انفورسمنٹ کی شکایات ہیں. اب مجھے کہا جاتا ہے میں بات نہ کروں. میں کیا کروں؟ میں کس کے آگے اپنا رونا رو؟ میں وہ سیدھی بات ہے کہ بنے اہل وس مدعی بھی منصفی، کس سے وکیل کریں کس سے منصفی جائیں. میں کیا کروں؟ میں کہاں آزاد کے لوگوں کا رونا رہوں؟ جو کچھ وہاں پر پنجاب کے اندر ہوا، مہاجرین کے حلقوں کے اندر، چونکہ وہ جو عملہ ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت تھا. جس طرح یہ بیٹھی ہیں اپنا یہاں پر نسیمہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ بے غیرت، جس کو زینہ قدل کا نام نہیں آتا، بکواس کرتا ہے وہ، میرے فلاں کے ساتھ واقفیت ہے. میں بولوں تو مجھے کہتا تھا میں 2.5 لاکھ لاشوں کو پھر کشمیر بھیجوں گا. تیرا بکواس کرتے ہو تم، غلط باتیں کرتے ہو تم. کسی کو کشمیر کی حصے کا پتہ نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے، کشمیریوں نے کیا کیا ہے، کیا آپ نے مطلب ہے یہ گنڈا پور آ کر یہ مذاکرہ، اگر اتنا ایکسپرٹ ہے اس کو بھیجیں نا پنجاب میں بائی الیکشنز کے اندر، اس کو بھیجیں سندھ کے اندر بائی الیکشن میں، تو آپ کو سیٹیں جیت کر لے کر دیں. یعنی اس میں اور امت شاہ میں فرق کیا ہے؟ جو ہندوستان کا وزیر داخلہ ہے اور یہ اس بدقسمتی ہے اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان، اس ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید، اور اس ملک کا جو ہے وزیر امور کشمیر کو عنایت اللہ گڑھ، وہ اپنا وہ کیا نام ہے اس کا، علی امین گڑھا پور ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس پلندے ہیں یہ سارے، میں کس کو لکھاؤں؟ الیکشن کمیشن نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، ریٹرننگ افسر نے لکھا کہ فلاں لوگ جو ہے ان کو نائل قرار دیا جائے، انہوں نے وائلیشن کی ہے لا کی. آخر یہ ہوا کہ پھر ہمارے جو سینئر افسران ہیں ان کو بھی پرائم منسٹر کو پروٹوکول نہیں دینا پڑا کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا ہے کیا نام ہے علی امین گڑھا پور، اور پرائم منسٹر اس کو لاتے ہیں اور وہ اس سے مذاق اڑواتے ہیں اپوزیشن کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھلکھلا کر ہنستے ہیں. جو لینگویج استعمال کی اس نے، یہ ہماری روایت نہیں تھی، یہ ہماری روایت نہیں تھی آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی لینگویج جو ہے استعمال کرنے کی. اب یہ ہے کہ یہ جو اپنا مہاجرین کے حلقے میں جو انہوں نے کچھ کیا، اتنا لمبا پلندہ ہے یہ میرے پاس. یہ اپنا رات کو وہ پریشان ہو کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے فاروق حیدر کیسے جیت گیا، اس کو ہراؤ. پھر وہ کیسے ہراؤ مجھے بھائی؟ میں جو کچھ میرے ساتھیوں کے بارے میں جو پروگرام کیا گیا اس نے کہا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اب یہ میرے پاس یہ اتنے کاغذات ہیں، یہ سارے پلندے ہیں یہ، اور میں نے ہر ایک کو بتایا ہوا ہے. یہ جن کو لکھنا تھا خطوط لکھے ان سب کو، یہ سارے لوگوں کے نام ہیں. میں کیا کروں؟ میں کدھر جا کر رونا رہوں؟ میں یہ ساری بات کرتا پھروں سارے پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، کہ یہ میرے ساتھ اشر کیا ہے، یہ انہوں نے اس میں مینڈیٹ لوٹا ہوا ہے. ابھی ہم نے یہ کیا جی، ہم اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں. ہم سارے آزاد کشمیر کے اندر یہ باہر سے نکلے ہیں، یہ شہر کے انتخابی نشان پر باغ میں بورڈ لگی ہے. یہ کہتا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ عمران خان کی آواز ہے، یہ جنگل سے ملے ہیں. یعنی جو کچھ انہوں نے، جس طرح انہوں نے اس الیکشن کمیشن کو، جس طرح انہوں نے اس کو مطلب پیرالائز کیا، انہوں نے حکومت پاکستان نے کیا، کسی نے نہیں کیا. عمران خان نے کیا، اس کے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اس کو. یہ انہوں نے لا کر، یہ میرے پاس ایک چیز ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اب اس کے خلاف انکوائری کرو جی کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا. یہ گورنمنٹ نے انکوائری کمیشن بنایا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آن جنرل الیکشنز کوڈ آف کنڈکٹ پر فلانا اے جے کے الیکشن کمیشن جو بنائے ہوئے، یہ سب نے لکھے ہوئے. یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی ہے، میری طرف ہے کہ جناب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس کو یقینی بنایا جائے. اگر میں نے پھر الیکشن کروانا، پھر الیکشن کمیشن کی ضرورت کیا آزاد کشمیر کے اندر؟ پھر میں نے کر رہا ہے. مجھے کہتے ہیں جی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ حکومت پاکستان، ان کا جو وزیر خارجہ جو ایک سٹوری ٹیلر ہے بہت اچھا بچوں کے لیے، بھائی میں نے کر رہا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کس لیے؟ جا کر آپ پوچھ لیجئے. میں میڈیا کو کہتا ہوں الیکشن کمیشن کی کوئی سجیشن جو میں نے رد کی، جو کچھ انہوں نے مانگا ان کو دیا، لیکن سجی سجائی دکان سے ڈاکو آ کر لوٹ کر چلے گئے اس کو. وہ جو دریا جلم سے پار سے آئے تھے، فیڈرل میں سے آئے تھے، پرائم منسٹر خود آیا تھا. اس نے جتنا نقصان کشمیر کو پہنچایا، پاکستان کے مفاد کو سمجھے، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. یہ بات یاد رکھیں. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ جی ہم نے الیکشن، میں نے 5 سال ہماری حکومت کیا، اپنا بالکل مطمئن ٹھوک منسٹر بیٹھا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ ایز اے پی ایچ ڈی منسٹر کے تحت آزاد گورنمنٹ کے بجٹ جس نے جموں کشمیر کونسل جیسے ناپاک ادارے کو اور ناسور لوگوں کے اوپر میں ان کا شکر گزار ہوں. کیا نام ہے یہ دی مالیاتی خود مختاری دی ہمارے شہر کے اندر. اس وقت نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے مظفر آباد میں، اور آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اس حوالے سے
تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلے گفتگو کی شاہد خاقان عباسی نے کہا انہوں نے کہ آزاد کشمیر میں ڈمی وزیر اعظم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بٹھا کر لے جائیں گے، یہ ساری بات کر کے آپ کو پاکستانی میڈیا کو بتائیں گے کہ کس طرح آزاد کشمیر کے حقوق کو لوٹا گیا، یہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے جی یہ اپنے کو بات کرنے کریں، میں کیا کروں، میں اپنا کس کے آگے رونا رہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مظفر آباد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخاب کو 2018 کے طرز پہ جس طرح لوٹا گیا ہے، اس پر صرف احتجاج نہیں کرنا بلکہ اب ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ جبکہ انسان مریخ پہ چلا گیا ہے اور خلا کو راکٹس بھیج رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ دوسرے ملکوں میں اسپیس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، 2021 میں ہم پاکستان کے اندر ووٹ کی حرمت کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اس الیکشن کے اندر عمران خان نے جس طرح آزاد کشمیر کا مینڈیٹ چرایا ہے، یہ اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد کشمیر کی دھرتی پہ پاکستان سے دوری کے بیج بونا ہے، پاکستان کش رجحانات کو فروغ دینا ہے تاکہ اس خطے میں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی ریاست جو عالمی سامراج کے ایجنڈے کا حصہ ہے اس کے قیام کے عمل میں لانے میں مدد مل سکے۔ اور اسی عالمی ایجنڈے کے حمایتیوں نے اس الیکشن کے لیے پیسہ فراہم کیا اور وہ بے دریغ پیسہ یہاں پر استعمال کیا گیا تاکہ کشمیر کے عوام میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کے خلاف نفرت کو فروغ دیا جائے۔ یہ بات وہ ہے کہ جو اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، خود عمران خان کی زبان سے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر کشمیر کے لوگ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کریں گے تب بھی میں ان کو ایک اور موقع دوں گا کہ وہ پاکستان سے علیحدہ آزاد حیثیت میں ریاست قائم کر لیں۔ یہ بیان کشمیر کے عوام اور ان کی قربانیوں کے ساتھ ہی مذاق نہیں، یہ بیان ان کشمیر کے نوجوانوں اور شہداء کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا پرچم سینے سے لگا کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان سے مذاق ہی نہیں بلکہ یہ 1947 کی پارٹیشن سکیم کو دوبارہ کھولنے کا سازش ہے۔ یہ ایک اتنی سنگین سازش ہے اور یہ بیان پاکستان کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہے کہ جس کے ساتھ اس ملک کے وفاق کی بنیادیں ہل سکتی ہیں، لیکن وہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے دور میں مودی نے مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کر لیا، جو 72 سالوں میں جرت نہیں ہوئی تھی بھارت کو کرنے کی، اور پھر یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ انہیں ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب چیمپئن بنتے تھے کہ ووٹ کھولو اور تھیلے کھولو، ہمارے لوگ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے رہے ہیں۔ LA-37 کے اندر جہاں 312 ووٹوں سے زبردستی اپنا امیدوار جتوایا گیا ہے، 65% ووٹر ٹرن آؤٹ دے کے، جبکہ پچھلے الیکشن میں 52% تھا، اور کچھ پولنگ سٹیشنز میں جو نتیجے کے ووٹ ہیں وہ کاسٹ ہونے والے ووٹوں سے زیادہ ہیں، اور یہ سب ثبوت ریٹرننگ افسر کو دیے گئے، اور پھر وہ اپنے حجرے میں گئے اور وہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا، آ کے انہوں نے سب درخواستیں مسترد کر دی۔ آج کیوں نہیں وہ تھیلے کھولے جا رہے؟ یہ عمران خان جو کہتے تھے کہ حلقے کھولو، تھیلے کھولو، جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی ہے کیوں اس کو مسترد کیا جا رہا ہے؟ چوری پکڑی جائے گی۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام
کہ مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے خلاف ہم آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی جد و جہد بھی کریں گے اور پورے پاکستان میں ووٹ کے حرمت کو جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے اسے کامیاب کریں گے. اور کوئی مت اس بھول میں رہے کہ یہ جو مکر اور چالاکیاں ڈسکے سے سیکھی گئی ہیں